ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول کرتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نذیر صاحب نے جب شروع میں یہاں آیا تھا تو اس وقت مسجد میں اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا. لوگ جمعہ پڑھتے تھے مگر جماعتی کیفیت نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہاں مجمع ہے جو گولڑا شریف تک جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. تو ان کا فیض جو ہے نا ان کے علم کی وجہ سے نہیں پھیلا, نسبت کے نور کی وجہ سے. اور اب اگر مفتی صاحب بھی علم کا کام کریں گے نا تو بہت ہی لمیٹڈ ہوگا.
کنویں کے مینڈک ہی بن جائیں گے بس. نسبت کا کام بڑھے گا، پھیلے گا، پورا اسلام آباد پنڈی اس سے فیض پائے گا. اس لیے آپ ان کے اس عمل کو جو ہے ساتھ لے کر. اصل میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں جو لوگ رکھے ہیں نا، وہ بہت اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اصحاب الجبال کالجبال، کہاں گلگت، کہاں کوہستان، کہاں کیا کیا علاقے، وہاں کے سارے لوگ یہاں آتے ہیں. اور اسلام آباد کو اللہ نے ان کا گیٹ وے بنا دیا. وہ پھر یہاں کے ذریعے سے مہادی فقیر کے ساتھ جڑتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اجتماع میں آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کیسے، وہ کوہستان کا بندہ تھا. یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتہ تھا کہ ہمیں پیر صاحب کے پاس جانا ہے. تو ہم اسلام آباد آ گئے. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کوئی حضرت صاحب کے نمائندہ ہیں. انہوں نے قاسم منصور صاحب کا نام لیا. کہنے لگے ان سے آ کے ملے، تو انہوں نے پھر پتہ بتایا. تو میں اب آپ کے پاس اعتکاف کے لیے آیا ہوں. حضرت خواجہ زمان صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تو مردان میں 3 دن کا اجتماع کیا کرتے تھے تاکہ پہاڑوں والے لوگ وہاں آ کے شریک ہوں اور فائدہ اٹھائیں. اور حضرت کے کچھ خدام تھے جو چترال کے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے کہ ہم حیران ہیں. حضرت کی وفات کے بعد بھی وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں. بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے گلگت میں اس کے مناظر دیکھے ہیں. ان لوگوں کی محبت کو دیکھ کے دل حیران ہو جاتا ہے. قربان ہونے والے لوگ، جس کو جس کو ایک صبر کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احسان کے آگے بڑھائے. اور آپ بھائیوں کو آپ سکتے ہیں عزت سے آپ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ساری بات ان کی والدہ کو بھی بخش دیجیے کیونکہ کچھ قدر اس کے لیے انسان ہوئی. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا وعجل قبول عنا حدیثا ما سلت منا الى طبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا وشفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ثم الى اخوانہ من النبیین والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین وإلى آل كل وصحب كل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح السادة الشهداء المحققين خصوصا إلى سادات القادرية والنقشبندية والچشتية والسهروردية والكبرية والبدارية بتفاصيل السلاسلة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه. ثم إلى مانگے تو کس سے مانگے. ہٹ ہٹ کے نگاہیں آپ بھی کی طرف پھرتی ہیں. ہماری بے بسی بے کسی پر رحم فرما لیجیے. ہماری بیچارگی پہ طرف کھا لیجیے.
ہماری حاجات کو آپ جانتے ہیں، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجیے۔ کریم آقا، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، کیا کریں، ہمارا نفس امارہ ہے اور شیطان بد وقت پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے نجات عطا فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، اور جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ خلفاء حضرات ہیں، ان کے ساتھ محبت سے تعلق رکھنا، جوڑ رکھنا۔ الحمدللہ دو مجلسیں ہوتی تھیں، ایک والد صاحب فجر کے بعد مراقبہ کرواتے تھے اور عصر کے بعد، تو حضرت ڈاکٹر نثار صاحب وہ یہ دو کروا دیتے ہیں، اور ایک جمعے کے بعد مجلس ہوتی تھی وہ مولوی عبدالسلام صاحب کروا، اور ایک ہماری جو عزیزی آپ کی شروع کی ہوئی مجلس ہے مغرب کے بعد جمعے کے لیے، تو اس میں الحمدللہ کل بھی 200 کے قریب لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے ہمیں۔ ابھی ان شاء اللہ اسفار کا بھی ارادہ ہے کہ جہاں جہاں مجھے خود کراتے ہیں مجلس کی جمعے والے پورے رات کو مدارس کے طلبات ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر آگے کچھ ان کی زندگی میں بھی اسی طرح کا معمول تھا الحمدللہ، جب وہ نہیں ہوتے تھے یہ تو پھر میں ان کو دیکھ لیتا تھا سامنے اسی طرح سے میرے بڑے بھائی میرے سے بڑے جی عبدالقدوس صاحب یہ والد صاحب نے وہ ایئرپورٹ کے قریب ایک 7 کنال جگہ لی تھی، خانقاہ بنائی، اس میں ان کی تشخیص ہے، یہ وہاں پر مسجد چھوٹی سی مان رہے تھے جی جی یہ والے دونوں کم کے چلا رہے جی 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 صدر کے چلا یہ دوسری گروپ سے ہاتھ رکھتا ہوں، یہ
ये पकड़े हमने सर कुछ होना